بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور صالحہ بیٹا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ بشارت آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ نے دی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیگم حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ناگوار گزری، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرائے عرب میں چھوڑ دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل اسی جگہ اسلام لائے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس وقت یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں کوئی آباد نہ تھا، یہ جگہ بالکل صحرا جیسی تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کی ایک بوتل دی اور آپ کو وہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کیوں لائے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، آپ ایسا ہی کیجئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور کہا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت ہی مشکل سے پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، اور جب پانی اور کھجور ختم ہو گیا تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہیں اور خود بھوکھی رہیں۔ خود بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کا دودھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ جب ماں نے اپنے بچے کی تکلیف دیکھی تو بے چین ہو کر حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ حضرت بی بی ہاجرہ اس امید کے ساتھ پہاڑی پر چڑھی کہ انہیں شاید پانی نظر آ جائے یا کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے یا وہ ان کی مدد کر سکے۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھوم پھر کر پانی کو تلاش کیا، لیکن انہیں پانی کہیں نظر نہ آیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے اور پیاسے رو رہے تھے تو چنانچہ ماں بھاگی پہاڑوں پر چڑھ کر کہیں سے پانی کی تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ماں نے اپنے بچے کو بھوکا پیاسا روتا دیکھا تو حضرت بی بی ہاجرہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ 7ویں مرتبہ پھر پہاڑوں پر چڑھی، لیکن انہیں وہاں کوئی پانی یا کوئی انسان نظر نہ آیا تو وہ خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے، اور جہاں وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آج وہی پانی کا چشمہ آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے اس چشمے کا پانی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تب اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اللہ کے گھر کو جو کہ بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا وہ اس بچے اور اس کے والد محترم نے تعمیر کرنا ہے۔ اسی دوران وہاں سے لوگوں کا ایک قافلہ
गुजरा और उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा से इजाज़त तलब की और पानी पिया और कुछ लोगों ने वहाँ अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया और इस तरह अल्लाह ताला ने वहाँ पानी के साथ साथ खजूरों के दरख्तों को भी उगाया। इसी तरह हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों पानी पीकर और खजूरें खाकर गुजारा करते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर परिंदे भी आना शुरू हो गए जो खजूरें खाते और पानी पीते और इस तरह जो भी वहाँ से गुजरता वो पानी पी कर और खजूरों को खाकर खुदा ताला का शुक्र अदा करता। आहिस्ता आहिस्ता वो जगह आबाद होना शुरू होगी और एक आबादी की शक्ल इख्तियार कर गई, क्योंकि वहाँ पानी और खजूरों का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने कर रखा था। और वो प्यारा चश्मा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से जारी हुआ वो आज भी आबे ज़मज़म के नाम से पहचाना जाता है। लोग वहाँ सुबह शाम पानी पीते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो लोग हज और उम्रा पर जाते हैं वो अपने प्यारों के लिए इस शफा वाले पानी को बतौर तोहफा लेके आते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इस किस्म की वीडियोस आप पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।